کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائی، مسجد نبوی سے تعلق رکھنے والا ایک اور بہت بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کئی ممالک میں قبروں کے اوپر مسجدیں بنا دی گئی ہیں، اور کئی ممالک میں مسجدوں کے اندر قبریں بنا دی گئی ہیں، اور جب دوستوں کو اس عمل سے روکا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ عمل غلط ہوتا تو مسجد نبوی میں یہ کام نہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں بھی قبر نبوی مسجد کے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں اگر یہ عمل غلط ہوتا تو مسجد نبوی میں نہ ہوتا۔ میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا، آپ نے اس کی تعمیر کی، اور جب آپ نے اس کو تعمیر کیا اس مسجد کے اندر کوئی قبر نہیں تھی، اور نہ ہی اس مسجد کے اندر آپ نے کوئی جگہ مخصوص کی کہ یہاں پہ میری قبر بنا دینا۔ آپ فوت ہوئے تو اس وقت تک مسجد نبوی کے اندر کوئی قبر نہیں تھی۔ آپ فوت ہوئے تو کہاں فوت ہوئے؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، اور یہ حجرہ مسجد کے اندر تھا یا مسجد سے باہر؟ مسجد سے باہر تھا۔ ابھی اس وقت یہ حجرہ بالکل میرے سامنے ہے، ایسے ہی ہے میرے بھائی، اور وہ جگہ بھی میرے سامنے ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ نے چبوترا دیکھا ہوگا، بیٹھے بھی ہوں گے، کئی دوستوں نے ہاتھ بھی لگایا ہوگا، کئی لوگوں نے بوسہ دینے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کے اندر رہتے تھے، مسجد سے باہر نہیں، اور میرے سامنے جو جگہ ہے یہ حجرے ہیں، اور یہ حجرے جو تھے یہ مسجد سے باہر تھے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ اصحاب صفہ یہی ہے جو آج کل لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب صفہ کا چبوترا مسجد سے باہر تھا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے، اصحاب صفہ مسجد کے اندر رہا کرتے تھے، باہر نہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اصحاب صفہ پرانی مسجد کے آخر میں رہا کرتے تھے، اس کی بالتحدید کوئی جگہ بتائی نہیں جا سکتی، ایک اندازہ کہ پرانی مسجد کا جو آخری حصہ ہے اس میں اصحاب صفہ کی رہائش تھی۔ یہ جو چبوترا ہے یہ منسوب ہے مسجد نبوی کے ان خادموں کی طرف جنہیں آج سے 100 200 300 سال پہلے کئی ممالک کے بادشاہ خصی کر کے مسجد نبوی کی خدمت کے لیے بھیج دیا کرتے تھے 200 سال پہلے 300 سال پہلے۔ تو یہ ان کا چبوترا ہے، اصحاب صفہ کا اس سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء کو، خاتم النبیین کو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا، اور یہ حجرہ مسجد سے باہر تھا، اور وہاں پہ کیوں دفن کیا گیا اس کی بھی ایک وجہ تھی، بلکہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ابھی ایک وجہ کا ذکر کروں گا، دوسرا سبب بعد میں بیان کروں گا۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انبیاء کرام کو ادھر دفن کیا جاتا ہے جدھر وہ فوت ہوئے ہوں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کدھر دفن کرتے ہیں؟ جہاں ان کی روح قبض ہوئی ہو، اور آپ چونکہ جناب عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے تھے اسی لیے آپ کو ادھر ہی دفن کیا گیا، اور یہ حجرہ مسجد سے باہر رہا۔ جناب فاروق کے زمانے میں مسجد میں توسیع ہوئی لیکن اس سائڈ سے نہیں ہوئی، جناب عثمان کے زمانے میں توسیع ہوئی لیکن اس سائڈ سے نہیں ہوئی، بعد میں بھی توسیع ہوتی رہی، سامنے سے ہوتی رہی، دائیں سائڈ سے ہوتی رہی، پچھلی سائڈ سے ہوتی رہی، لیکن اس سائڈ سے نہیں ہوتی رہی، کیونکہ اس سائڈ سے اگر توسیع ہوگی تو قبر اندر آ جائے گی، اور اس کام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے۔ لیکن سن 90 ہجری کے قریب جن کی حکومت تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد میں توسیع کی جائے، تو فیصلے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس سائڈ سے بھی توسیع کر دی جائے، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد کے اندر آ جائے گی۔ چنانچہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین
بلکہ تابعی، بلکہ سید التابعین جناب سعید ابن مسیب نے اس عمل سے روکا، لیکن وقت کی حکومت نے، وقت کے بادشاہ نے ان کی بات نہیں مانی اور اس سائڈ سے بھی مسجد میں توسیع کر دی گئی اور یوں یہ قبر مسجد کے اندر آ گئی۔ میرے بھائی، یہ عمل کس کا ہے؟ ایک بادشاہ کا۔ کس کا عمل ہے؟ ایک اموی بادشاہ کا۔ یہ اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، یہ عمل جناب صدیق نے نہیں کیا، یہ کام جناب فاروق نے نہیں کیا، یہ جناب عثمان نے نہیں کیا، جناب علی نے یہ نہیں کیا، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا، نہ ان میں سے کسی نے مشورہ دیا۔ ان کا زمانہ گزر گیا، ان کی حکومت چلی گئی، جب دوسرے لوگوں کی حکومت آئی تو ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ ایک بادشاہ کا کام ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے بنیاد بنانا غلط ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کا صاف صاف فرمان ہے کہ قبروں کو مسجدیں نہ بناؤ، قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بناؤ، اور ایک طرف یہ بادشاہ کا عمل ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیں گے یا بادشاہ کے عمل کو لیں گے؟ کیوں میرے بھائی، کس کو لیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیا جائے گا۔ آئیے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث وہ ہے جسے روایت کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے فرمایا۔ فوت ہونے سے کتنی راتیں پہلے میرے بھائی؟ صرف 5 راتیں پہلے۔ کیا فرمایا؟ کہا لوگو انی ابرأ الی اللہ من ان یکون لی خلیل منکم، کہ لوگو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرا تم میں سے کوئی خلیل نہیں ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ بہت ہی گہرے دوست کو، اس سے اونچا دوستی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دوستی کا سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ خلیل ہونا۔ کیا ہے؟ خلیل ہونا۔ تو آپ فرما رہے ہیں لوگو تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا ہے۔ مجھے خلیل کس نے بنا لیا ہے؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے خلیل بنا لیا ہے تو اب میں تم میں سے کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ اور کہا کہ مجھے اللہ نے ایسے ہی خلیل بنا لیا ہے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تھا۔ اللہ کے خلیل کتنے نبی ہیں میرے بھائی؟ 2، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور ایک میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ۔ الا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا، خبردار ہو جاؤ، توجہ سے بات سن لو۔ آپ کہہ رہے ہیں الا، الا عربی میں استعمال ہوتا ہے خبردار کرنے کے لیے، وارننگ کے لیے۔ الا، توجہ سے بات سن لو، خبردار ہو جاؤ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، شرک ہمیشہ کن کے ساتھ ہوا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ شرک ہمیشہ کن کے ساتھ ہوا ہے؟ نبیوں کے ساتھ علیہم الصلوۃ والسلام۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے۔ تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں۔ بلکہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں، جب آپ کا آخری وقت تھا، جب آپ کبھی اپنے چہرے کے اوپر چادر دیتے، کبھی چہرے سے چادر ہٹا لیتے، اور دیگر روایات میں آتا ہے کہ آپ اس قدر تکلیف میں تھے کہ آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت کے لمحات، موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس پانی پڑا ہوا تھا، پانی کا برتن موجود تھا، آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالتے، اپنے ہاتھ کو گیلا کرتے
اور پھر اپنے چہرے کے اوپر لگاتے. ان لمحات میں آپ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, کہ اللہ کی لعنت ہو کن کے اوپر؟ یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر. میرے بھائی, آخری وقت, آخری سانسیں, آخری لمحات, اور لعنت آپ بھیج رہے ہیں کن کے اوپر؟ یہودیوں عیسائیوں کے اوپر. کیا جرم کیا ہے, کیا گناہ کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی انہوں نے لعنت نہیں بھیجی, جن کی بیٹیوں کا حمل گرایا گیا انہوں نے لعنت نہیں بھیجی, طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی, آپ نے لعنت نہیں کی, احد کے میدان میں آپ کے دانت شہید کیے گئے, آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا, آپ کے سر کو زخمی کیا گیا, آپ کا خون بہ نکلا, لیکن آپ نے لعنت نہیں بھیجی. میرے بھائی, دھوکہ دے کے آپ کے 70 صحابہ کرام کو بیر معونہ کے مقام پہ شہید کیا گیا, لیکن آپ نے لعنت نہیں بھیجی. آج کیا ہو گیا ہے کہ آج آپ لعنت بھیج رہے ہیں؟ کیا غلطی ہوگی یہودیوں عیسائیوں سے؟ فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. غلطی یہ کی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. میرے بھائی, آپ آخری وقت میں کیوں روک رہے ہیں اس کام سے؟ کیونکہ آپ کو خطرہ تھا, آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کی امت کہیں یہ کام نہ کرنے لگ جائے. جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں یحذر ما صنعوا, آپ ان حرکتوں سے روک رہے تھے جو یہودی عیسائی کرتے رہے. جناب عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ ان حرکتوں سے روک رہے تھے جو یہودی اور عیسائی کر رہے تھے, اس لیے آپ لعنت کر رہے ہیں تاکہ میری امت ان لعنتی کاموں سے دور رہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے روکتے رہے. احادیث واضح ہیں, احادیث بخاری مسلم کی ہیں, احادیث شک و شبہ سے بالا تر ہیں, لیکن ہم نے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فرامین کو پسے پش ڈال دیا, ان کو سینے سے نہیں لگایا. ہم نے جگہ بے جگہ قبروں کے اوپر مسجدیں بنا ڈالیں, قبروں کے اندر, مسجدوں کے اندر قبریں بنا ڈالیں, قبروں کے پاس نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, قبروں کو سجدے شروع کر دیے, قبروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا, قبروں پہ ماتھے ٹیکنے شروع کر دیے, قبروں کو رکوع شروع کر دیا. میرے بھائی, یہ تو قبروں کو سجدہ گاہیں بنانے کے مترادف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مسلم شریف کی حدیث ہے, لا تصلوا الی القبور, قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو. میرے بھائی, چاہے نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوں, قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان احادیث کے اوپر صحیح معنوں میں عمل نہیں ہو رہا. جگہ بے جگہ ایسے مزارات آپ کو ملیں گے جہاں کیا ہوگا, قبر اور مسجد ایک ساتھ ہوں گے. مسجد کے اندر قبر ہوگی اور قبر کے اوپر مسجد ہوگی, اور اگر مسجد نہیں ہے تو ویسے ہی لوگ قبر کے پاس آ کے نفل پڑھ رہے ہوں گے, قبروں کو سجدہ گاہیں بنا رہے ہوں گے. انہی حرکتوں سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات میں روک رہے تھے. آپ کو روکنے کا فائدہ کیا ہوا میرے بھائی, اگر ہم نے ان کے اوپر عمل نہیں کرنا تھا؟ تو میرے بھائی, گزارش یہ ہے, ایک طرف بادشاہ کا عمل ہے, ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو بالکل واضح ہیں اور ان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اب آپ کس کو لیں گے میرے بھائی؟ کیا اس بادشاہ کے عمل کو لیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سینے سے لگائیں گے؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سینے سے لگایا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے, یہاں پہ تو ایک اور بھی مجبوری ہے, اور وہ کیا کہ یہاں پہ مسجد نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے, یہ کسی اور جگہ نہیں جا سکتی. اور جہاں پہ آپ کی قبر بنی ہے اس کے بارے میں بھی حدیث آ چکی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر ہی دفن کرتے ہیں جہاں وہ فوت ہوئے ہوں. تو یہاں پہ نہ قبر کو ہٹایا جا سکتا ہے نہ مسجد کو ہٹایا جا سکتا ہے, لیکن دوسری جگہوں پہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. دوسری جگہوں کے بارے میں علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جہاں کہیں مسجد اور قبر اکٹھی ہوں, آپ دیکھیں پہلے کون سی چیز بنی تھی. اگر پہلے مسجد بنی تھی, بعد میں قبر آئی ہے, اس قبر کو کسی اور جگہ پہ منتقل کریں. اور اگر قبر پہلے تھی, مسجد بعد میں بنائی گئی ہے, تو اس مسجد کو کسی اور جگہ پہ منتقل کریں. یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے, کیونکہ میرے بھائی یہ چیزیں شرک کی بنیاد ہیں. یہیں سے شرک شروع